اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف مرکزی RTWS پاکستان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سلسلہ یادوں کی بارات قسط نمبر 14۔ محمد عامر نے بتایا کہ ہمارے پاس مولانا اللہ بخش توحیدی صاحب آتے رہتے تھے۔ وہ جب بھی آتے ہمیں قرآن سے تبلیغ ضرور کرتے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد پاکستان کے سب سے بڑے علامہ صاحب یہاں آئیں گے اور تقریر کریں گے۔ اس وقت ہم علامہ احمد سعید خان صاحب کو نہیں جانتے اور نہ ہی مولانا حضرات کے ساتھ اتنا تعلق تھا۔ شام کے بعد جب علامہ صاحب آئے تو آس پاس کے علاقہ سے ہزاروں لوگ تقریر سننے کے لیے پہنچ گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے مرد جمع نہ ہوئے جتنی زیادہ عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ان کے لیے ایک علیحدہ حویلی خالی کرنا پڑی۔ جسیال گاؤں کے لوگ خان صاحب کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ مین روڈ کے اوپر جلسہ تھا۔ ابو جی کو بھی احساس ہو گیا کہ آج لوگ بہت زیادہ ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی لگانا پڑے گا۔ شام کے بعد ساؤنڈ سسٹم منگوایا گیا۔ مین روڈ لوگوں سے بھر گیا، چھتوں پر بھی لوگ ہی لوگ تھے۔ اس دن حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے عنوان پر خطاب فرمایا۔ جب علامہ صاحب جلسہ کے بعد واپس جانے لگے تو ابو جی نے 1000 روپیہ ان کو دیا۔ علامہ صاحب نے وہ 1000 روپیہ اور اپنی طرف سے 500 روپے میرے ابو کو پکڑائے اور کہا کہ آپ غریب لوگ ہو، مستری مزدوری کرتے ہو، یہ میری طرف سے رکھ لو۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں تک قرآن اور اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ مولانا عصمت اللہ صاحب آف کراچی بتلاتے ہیں کہ ہم جب بھی حتیجی بھاولپور پڑھتے تھے اس وقت امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کے پورا ہفتہ اکٹھے بیانات ہوتے تھے۔ روزانہ 3 صبح فجر کے بعد، پھر ظہر کے بعد، پھر عشاء کے بعد۔ ہم نے الحمدللہ زمانہ طالب علمی میں ان کو سنا، اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بیان مختلف اور عمران افروز ہوتا تھا۔ جلال پور پیراں والا میں ہمارا ذاتی مدرسہ جامعہ حسینیہ کے نام سے ہے۔ 2009 میں ایک جلسہ کے بعد جامعہ کے مین گیٹ پر کھڑے تھے تو گیٹ کے اوپر لہو دعوت الحق والی عید دیکھ کر مسکرائے اور مخصوص انداز میں فرمایا، سب کچھ چھوڑ دینا، اس حق والی پکار اور دعوت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں کراچی سے کئی بار ان سے ملنے کبیر والا جاتا رہا۔ مشرف دور میں بھی تہہ خانے کے اندر اکیلے کئی گھنٹوں تک ان سے علمی بات چیت ہوتی رہی۔ جب بھی بیمار ہوتے میں عیادت کے لیے ضرور حاضر ہوتا۔ چند ماہ پہلے عمرہ کے دوران حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درجات بلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علامہ صاحب کے دور میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں تھا، ان کے بعد بھی ابھی تک ان کے علم و عمل اور مرتبے تک نہ پہنچ سکا۔ جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شرکیہ عقائد سے توبہ کروائی اور عقید توحید پر لائے۔ ترتیب محمد سیف اللہ خالد، پیشکش وائس آف مرکزی RTWS پاکستان یوٹیوب چینل۔